بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کبیر دادا اور تناوش کی دل دہلا دینے والی داستان کہ کبیر دادا اپنے گنڈے دوستوں کے جانے کے بعد تناوش کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب۔ ان کے جانے کے 2-3 منٹ بعد، یعنی کبیر دادا کے دوستوں کے جانے کے بعد، اس کا سیکرٹری عظیم اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا۔ دادا، ساحل والے اڈے پر جانا ہوگا، 2-3 دن سے نہیں جا سکے۔ کبیر دادا نے دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ سوئیاں 10:30 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ اپنے محافظوں کے نام لیتے ہوئے بولا، امتیاز، باقر وغیرہ کو ساتھ لے جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے؟ عظیم نے کچھ کہنا چاہا، مگر کبیر دادا کی تیز نظریں دیکھتے ہی گڑبڑا کر بات بدل کر دی۔ میرا مطلب ہے کار کے بغیر سازوکی کڑی ہے نا، اسی میں چلا جاؤں گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا اور عظیم سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سین میں جاتے ہی اس نے امتیاز پارٹی کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ امتیاز نے کہا، کبیر دادا کو تو باہر نکلنے دو، وہ چاروں سین میں کرسیاں لگا کر تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ کبیر دادا ساتھ نہیں جا رہے، وہ واپس گھر جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عظیم کبیر دادا کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی جلدی واپس جا رہے ہیں اور وہ بھی اکیلے؟ باقر نے حیرانی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے پتے میز پر پھینک دیے تھے۔ بخش نے کہا، تو کیا ہوا؟ دادا اکیلا بھی 10-15 افراد پر تو بھاری ہے۔ بھائی، دادا تو گیا کام سے۔ 10 بجتے ہی اسے بی بی حاجن کی یاد ستانے لگی۔ باقر کی تقلید میں امتیاز بھی ہاتھ جاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ویسے کیا کہتے ہیں، یہ عشق کب تک قائم رہے گا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے امتیاز بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ بخش وثوق سے بولا، اتنی جلدی ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ کم وقت بلاں کی خوبصورت اور معصوم ہے۔ آج صبح لان میں نماز پڑھ رہی تھی، پھر وہیں ٹہلتی رہی، دوپٹہ بھی سر سے نہیں سرکنے دیتی۔ پتہ نہیں ایک گینگسٹر کے ہاتھ کیسے چڑھ گئی۔ رخسار نے خیال ظاہر کیا، ایسی لڑکی آدھ درجے کی شور پرست ہوتی ہے، خود سے تو اس نے کبھی طلاق نہیں مانگنا۔ امتیاز منہ بناتے ہوئے بولا، بات اس کی نہیں، کبیر دادا کی مرضی کی ہے، وہ اپنے حواسوں میں کب ہیں۔ باقر نے کہکا لگایا، دیکھتے نہیں کس طرح 10 بجتے ہی بھاگ پڑا ہے، جبکہ وہ نمازن صبح اور ابھی شام کو گھر سے نکلتے وقت بیر تک کبیر دادا کو رخصت کرنے آئی تھی۔ کار کے داخلی دروازے سے نکلنے تک وہیں کھڑی کبیر دادا کی طرف متوجہ رہی۔ دادا بھی بار بار مڑ کر یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجنون لیلا کو دیکھا کرتا ہے۔ تمام باقر کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ کار کے ہارن کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکلتے ہی اس کی نظر سیمنٹ کی روش پر رکتی ہوئی سازوکی کار پر پڑی اور اس کی خوشی ایک دم ماند پڑ گئی تھی۔ وہ کبیر دادا کی گاڑی نہیں تھی، یوں بھی وہ اکیلی کار میں سفر نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھول کر طویل قامت کبیر دادا کار سے برآمد ہوا۔ اس کی مایوسی بھرے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور وہ وہیں جم گئی۔
کبیر دادا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ کار سے باہر نکل کر وہ اس سے انجان بنتا ہوا چوکیدار کو مخاطب ہوا، کار گیراج میں کھڑی کروا دو۔ جی دادا کہہ کر چوکیدار ڈرائیور کو بلانے چل پڑا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں تناؤ اس چہرے پر تبسم بکھیرے کھڑی تھی۔ آگے آپ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ کبیر دادا کے بازوؤں سے چمٹ گئی۔ کہا تھا نا کہ تمہارے رومانس جاننے سے مجھے کوفت ہوتی ہے، ملازمین کے سامنے منع کیا تھا نا، شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بازوؤں سے چمٹی رہی۔ کالج کی یونیفارم کیوں پہنی ہوئی ہے اور کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ باز آنے والی نہیں ہے، اس لیے موضوع تبدیل کر دیا۔ کیوں نہیں ہے، لیکن میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ یہ لباس مجھ پر بہت پھبتا ہے اور ان کپڑوں میں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہوں، بس اس لیے پہن لیے۔ سچی کہتی ہیں۔ کبیر دادا کے اندر کہیں دور سے ایک آواز ابھری جسے اس کے ہونٹوں تک رسائی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ اس نے منہ بنایا تو خوبصورت لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، بیوی کا مقصد اپنے شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے، سوچا شاید اس طرح آپ کو زیادہ پیاری لگوں گی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ تو ہے، اگر خراب نہ ہوتا تو آپ سے پیار کرتی۔ منت کس نے کی ہے؟ کبیر دادا کو جانے کیوں اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تناوش کھلکھلاتے ہوئے قالین پر بیٹھ کر اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ غصے میں اور بھی پیارے لگنے لگتے ہو، شٹ اپ۔ اسے لگا تناوش اسے چڑھا رہی ہے، ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا ہے۔ اس کے بوٹ اتار کر ایک جانب رکھتے ہوئے تناوش نے اس کے گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بولا، اگر تمہارے رومانس میں تھوڑا وقفہ آ جائے تو میں لباس تبدیل کر لوں۔ کر لینا، ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگی۔ پڑھائی ہو رہی تھی۔ میز پر بکھری کتابیں دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، ہاں سوچا آپ سے اجازت مانگ کر امتحان میں بیٹھ جاؤں گی، 3-4 ہفتے بعد ہی امتحان شروع ہوں گے، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کلاسیں تو اب تک لگ رہی ہیں۔ صبح عظیم کو کالج کا نام پتہ بتا دینا، وہ 3-4 دن کی چھٹی کرا دے گا۔ میرا مطلب تم نے جہاں 2-4 دن ہی رہنا ہے، اس کے بعد تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی نا۔ یہ کہتے ہوئے کبیر دادا کو یاد آیا کہ وہ پاشا کو یہ کہہ کر آیا ہے کہ صبح اسے واپس بھیج دے گا، مگر تناوش کے سامنے آتے ہی اسے اپنا ارادہ کمزور پڑتا نظر آ گیا تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے پراعتماد لہجے میں بولی، آپ کی مرسڈیز میں بیٹھ کر امتحان دینے جایا کروں گی، بس شیخ چلی کی طرح منصوبے بناتی رہا کرو۔ خواب دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ اس مرتبہ اپنا دکھ چھپا نہیں پائی تھی۔ اس کی بات کبیر دادا کو برچھی کی طرح لگی تھی۔ اس کی جانب سر گھماتے ہوئے وہ تسلی دیتا ہوا بولا، ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں، یہ مرسڈیز تمہاری ہوئی گھر جاتے ہوئے ساتھ لیتی جانا۔ مجھے مرسڈیز نہیں، مرسڈیز والا چاہیے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، ناممکن ہے۔ اور بگڑ کر بولی، میں یہیں رہوں گی، کہیں نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ دماغ خراب نہ کیا کرو۔ ٹھیک کب تک؟ ٹھیک کب تھا؟ زیادہ بکواس نہ کیا کرو، مار کھاؤ گی۔ اچھا چھوڑے نا جھگڑے کو، یہ بتائیں آج جلدی کیوں لوٹ آئے؟ میری پرچون کی دکان نہیں ہے کہ لگی بندی روزمرہ ہوگی، کوئی ضروری کام نہیں تھا تو لوٹ آیا ہوں۔ ممکن ہے ابھی کال آ جائے اور جانا پڑے، ابھی تو نہیں جانے دوں گی۔ قریب ہو کر اس نے سر کبیر دادا کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ جانتی ہو تمہاری محبت جتانے اور چاہت کے اظہار پر مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے کہ
کہ جی چاہتا ہے کہ تمہیں بغیر لمحہ ضائع کیے گھر بھیج دوں۔ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بھی کبیر دادا نے اسے دور نہیں دھکیلا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اگر وعدہ کرو کہ ایسا نہ کرنے پر مجھے گھر نہیں بھیجو گے تو کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ابھی تک اس تحفے کو نہیں کھولا۔ اچانک کبیر دادا کی نظر اخلاق حسین کے دیے ہوئے تحفے پر پڑی، جو ویسے ہی پیکنگ میں تپائی پر پڑا تھا۔ آپ کا دوست بظاہر تو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے دل سے یہ تحفہ نہیں دیا۔ کبیر دادا کو اس چھوٹی سی لڑکی کے مشاہدے پر خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، صحیح سمجھا، وہ دوست نہیں ہے، بس دوستی کا نقاب پہن کر آیا تھا۔ حقیقت میں وہ میرا سب سے بڑا مخالف ہے۔ تناوش اس کا بازو چھوڑ کر تپائی کی طرف بڑھی اور تحفے کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ کیوں؟ کبیر دادا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، دشمن سے میں زندگی کا تحفہ بھی قبول نہ کروں، وہ میرا دشمن ہے۔ کبیر دادا نے اسے یاد دلایا، کیا آپ کے دشمن کو میں خیر خواہ سمجھ سکتی ہوں؟ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈرائسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش اپنی کتابیں سمیٹ کر اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ لباس تبدیل کر کے وہ الماری کی طرف بڑھا۔ تناوش اس کے کپڑے ہینگر میں لٹکانے لگی۔ الماری کو تالا کس نے کیا ہے؟ میں نے۔ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، بوتل نکال کر ریک پر رکھ دی نا؟ ریک سے بوتل اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ ایک اور بوتل بھی لے آؤ، ایک کافی ہے۔ تکیے پر نیم دراز ہوتے ہوئے تناوش نے مشگافی کی۔ میں سمجھا نہیں۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے کہا ایک بوتل پر گزارا کریں، دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ یہ عقل والی بے عزتی بھول گئی ہو؟ تناوش خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ جواب دینے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ کبیر دادا بھی مزید کچھ کہے پینے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بوتل خالی کر کے وہ اس کی طرف بڑھا، چابی کہاں ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تناوش نے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بس کرے نا، ایک بوتل کافی ہے، دوں گا ایک، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تپڑ تولا۔ دھمکی نہ دیں، مار لیں۔ تناوش نے اپنا رخسار اس کی جانب سیدھا کیا۔ بکواس بند کرو، چابی ادھر دو۔ کبیر دادا کا غصہ بڑھنے لگا۔ مجھے آدھا گھنٹہ دو، اگر سلا نہ دیا تو پی لینا۔ کبیر دادا کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے تناوش نے لگاوٹ ظاہر کی۔ وہ سچ ہوتے ہوئے بولا، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 دن جہاں ہوں مجھے بھی وقت چاہیے۔ وہ داڑھا، نہیں ہو تم 2 دن جہاں، صبح دفع کر دوں گا تمہیں۔ اتنا غصہ کرتے ہیں آپ؟ ملازم سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ چھوٹی سی لڑکی کو ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ وہ ایسے بچوں کی طرح پچکارنے لگی، چابی ادھر کرو۔ کہہ دیا نا، نہیں دوں گی۔ روزانہ 1 بوتل پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کبیر دادا جانتا تھا ایک تپڑ کھا کر اس نے بے ہوش ہو جانا تھا، اور زبانی کلامی وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ لہجے میں تھوڑی نرمی پیدا کرتا ہوا بولا، دیکھو تناوش، میرے کاموں میں مداخلت کرنا بند کرو۔ میں اپنا اچھا برا جانتا ہوں، اگر اچھی چیز ہے تو میں بھی پیوں گی۔ وہ سچ ہوتے ہوئے بولا، تو منع کس نے کیا ہے؟ وہ کھلکھلا کے ہنسی، کتنے برے ہیں آپ، چھوٹی سی بچی کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ چابی ادھر کرو۔ کبیر دادا نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ تناوش نے منت بھرے لہجے میں کہا، اچھا 1 منٹ بیٹھ کر میری بات تو سنے نا۔ بولو۔ بادل نخواستہ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ تناوش نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی دھکا دے کر تکیے پر لیٹایا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میں سلا دیتی ہوں نا۔ گو کبیر دادا اس کے دھکے سے نیچے نہیں گر سکتا تھا، مگر جانے کیوں اس نے اپنا بدن اس نرم و نازک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا۔ تناوش کی ہر دھرمی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔
غصے کا اظہار بھی اس نے کیا مگر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا سکا، نہ تو اسے تب پر رسید کر سکا، نہ زبردستی اس سے چابی چھین سکا، اور آخر میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ لیٹ گیا، یہ سوچ کر کہ 2 دن کے بعد یوں بھی چلی جائے گی، یا پھر یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی، شاید وہ جانے کے لیے نہیں لے جانے کے لیے آئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں گنگنانے لگی، سورت کی طرح اس کی آواز بھی سریلی تھی۔ کبیر دادا کی آنکھیں اس بچے کی طرح بند ہونے لگی جسے لوری سنائی جا رہی ہو۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آیا تناوش کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کبیر دادا اس کو طلاق دے گا یا نہیں، اور طلاق دینے کے بعد گنڈے تناوش کے ساتھ کیا کریں گے، یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا تو پلیز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔